لیکن نبی کا یقین بڑا پختہ ہوتا ہے رب سے متعلق. تو بڑھاپے میں 80 یا 100 سال کے قریب کی کم و بیش عمر رہی ہوگی. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کی رب ہب لی من الصالحین، اے میرے رب مجھے نیک اولاد عطا فرما. اولاد عطا فرما نہیں کہا، نیک اولاد. تو کامل دعا یہ ہے کہ اللہ سے اولاد بھی مانگو تو نیک اولاد مانگو. نیک اولاد اللہ نے عطا فرمائی. نکاح کرنے کا ایک مقصد یہ بھی ہونا چاہیے کہ اللہ ہمیں صاحب اولاد کرے، اس لیے کہ اولاد اتنی بڑی نعمت ہے کہ وہ اولاد اگر سیدھے راستے کی مسافر ہو تو نجات کا ذریعہ بن جائے گی، اور اس کی مغفرت کی دعا کرنے کے عوض کے اندر اللہ تعالیٰ ماں باپ کی مغفرت بھی فرما دے گا، اور اس کی نیکیوں کے عوض کے اندر اللہ تعالیٰ اس کے ماں باپ پر بھی کرم کی نظر فرمائے گا. ہر نبی کی زندگی یہی رہی کہ انہوں نے شادی کی. یہاں شادی کے حوالے سے، نکاح کے حوالے سے ایک مسئلہ بتا دوں. جس نے نکاح اس نیت سے کیا کہ میں صرف اپنی خواہش پوری کروں گا، نکاح ہو جائے گا لیکن عبادت کا ثواب نہیں ملے گا. عبادت کا ثواب نہیں ملے گا. لیکن نکاح کرنے والا یہ نیت کرے میں اپنے نبی کی سنت پر عمل کر رہا ہوں، خواہش بھی پوری ہوگی اور نکاح کرنے پر عبادت کا ثواب بھی اللہ تعالیٰ. یہ ہے صدر الشریعہ علیہ رحمت و رضوانی سے لکھا ہے. تو اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، بڑھاپے میں دعا کی رب حب لی من الصالحین، اے اللہ مجھے نیک اولاد عطا فرما. اللہ نے عطا فرما دی. آج ہمارے یہاں بڑھاپے میں بچہ گھر میں پیدا ہو جائے، لڈو بٹیں گے، کیک بٹیں گے، مٹھائی بٹے گی، سب کچھ بٹے گی. انکار نہیں ہے، بانٹو، خوشی کا اظہار کرو، کوئی ناجائز کام نہیں ہے. ہاں ڈانڈیا، خلاف شریعت، ڈھول باجے تاشے، یہ ساری چیزیں منع ہیں، لیکن آپ خوشی کا اظہار مٹھائی تقسیم کر کے، کھانا کھلا کر اس طریقے سے کر رہے ہیں، کوئی پرابلم کی بات نہیں ہے. جن چیزوں کو اللہ اور اس کے رسول نے حرام نہیں فرمایا ہے اور جو شریعت کے خلاف نہیں ہے، آپ اگر اظہار مسرت اس طریقے سے کرتے ہیں تو کوئی مذائقے کی بات نہیں. لیکن نبی کی تعلیم کیا ہے؟ اللہ نے تمہاری تمنا پوری کی، تمہاری زبان پر پہلے جو چیز ہونی چاہیے وہ کیا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بڑھاپے میں بیٹا عطا فرمایا تو اس کو مینشن کیا شکر کے اندر، الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر. اس ضعیفی کا تذکرہ کیا، اے اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے بڑھاپے میں مجھے اسماعیل اور اسحاق جیسی اولاد عطا فرمائی. اس بڑھاپے کو مینشن کر کے اللہ کی رحمت کو جوش میں لا رہے ہیں. اے میرے کریم میں تیرا شکر کیوں نہ ادا کروں کہ میں ضعیف تھا، بظاہر تو کوئی اولاد کی امید نہیں تھی، لیکن میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں کہ تو نے بڑھاپے میں مجھے اسماعیل اور اسحاق جیسی اولاد عطا فرمائی. ان ربی لسمیع الدعاء، بے شک میرے رب تو دعاؤں کا قبول کرنے والا اور سننے والا ہے. تو ملنے پر، خوشی کے ملنے پر شکر کے کلمات جو زبان سے نکلے وہ الحمدللہ کی شکل میں نکلے. آپ سے کوئی پوچھے طبیعت کیسی؟ الحمدللہ. کاروبار کیسا چل رہا ہے؟ الحمدللہ. آپ یہ کرتے جائیے، کہتے جائیے، نعمتوں میں برکتیں حاصل کرتے چلے جائیے. اس لیے کہ بیپاری وعدہ کرے تو جھوٹ بول سکتا ہے، وعدہ خلافی کر سکتا ہے، لیکن مولا نے جو وعدہ کیا وہ وعدہ حق ہے. ان اللہ لا یخلف المیعاد، بے شک اللہ وعدہ خلافی نہیں فرماتا. لئن شکرتم لازیدنکم، تم شکر کرو گے ہم تمہیں زیادہ عطا کریں گے. یہ اللہ کا وعدہ ہے، یہ اللہ کا وعدہ ہے.
تو دولہا دلہن اور دونوں خاندان والوں کو اس بات پر خاص طور پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے تمنا پوری کر دی. اس پر بھی پھر مزید شکر کے طریقے ہیں. پسند کا دولہا، نیک دولہا ملا، اللہ تیرا شکر ہے کہ صرف تو نے ہمیں ایسا داماد ہی نہیں بلکہ نیک داماد عطا فرمایا، شریف داماد عطا فرمایا، برسرے روزگار داماد عطا فرمایا، اچھے خاندان کا بچہ عطا فرمایا. ایسے ہی لڑکے والوں کو اگر لڑکی اچھی مل جائے اور شریف مل جائے تو اس کو بھی اس طریقے سے، اور اگر کوئی اس طریقے سے نعمتوں کا شکر ادا کرتا جائے تو مولا اس نعمت کی حفاظت بھی فرماتا ہے اور اس نعمت کے اندر پروردگار جل جلالہ بہت زیادہ نقص و عیب سے محفوظ رکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ اسے سکون کا سبب بھی بنا دیتا ہے. ویڈیو کیسی لگی کمنٹ میں ضرور بتائیں اور ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں.